یہ پنجاب کے ایک دور دراز گاؤں نور آباد کا منظر ہے۔ وہاں کے رہنے والے ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ منہ اندھیرے جاگ اٹھنا ان کا روزمرہ کا معمول ہے۔ گاؤں کی مسجد سے میٹھی اذان کی آواز گونجتی ہے۔ مرد حضرات نماز کے لیے مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ سب لوگ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز اور تلاوت قرآن پاک کے بعد سبھی لوگ مسجد سے باہر نکلتے ہیں۔ کچھ لوگ سیدھے گھر چلے جاتے ہیں اور کچھ وہیں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ گاؤں کے روزمرہ کے حالات پر تبادلہ خیال کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ بڑے کھلے دل سے ایک دوسرے کے مسائل سنتے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ گاؤں کے کسان چاٹی کی لسی اور مکھن کے ساتھ ناشتہ کر کے اپنے بیگ لے کر کھیتوں کو نکل جاتے ہیں۔ گاؤں کے ہر گھر میں پانی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے خواتین اپنے برتن لے کر ایک مشترکہ نل کی طرف نکل جاتی ہیں اور وہاں سے پانی بھر کر گھر لاتی ہیں۔ گاؤں میں موجود پتھر کی چکی سے پسے ہوئے آٹے کے ساتھ وہ ناشتہ تیار کرتی ہیں۔ سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ دوپہر کے بعد گاؤں کے بچے اسکول سے واپسی کے بعد گھر کا کام کرتے اور پھر کھیل کود کے لیے باہر نکل جاتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے ہوئے پتنگیں پکڑتے ہیں۔ ان میں سے کچھ بچے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر خوش گپیاں کرتے ہیں۔ زیادہ بچے گاؤں کے وسیع میدان کی طرف نکل جاتے ہیں اور وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ گاؤں کے روایتی کھیل پٹھو گرم اور گلی ڈنڈا سے کھیلتے اور خوش ہوتے ہیں۔ گاؤں کا میدان ان کے شور سے گونج اٹھتا ہے اور ان کی آوازیں دور گاؤں تک پہنچتی ہیں۔ دوپہر کے بعد شام کے کھانے کا اہتمام کرنے کے لیے خواتین بازار جاتی ہیں اور وہاں سے سبزی وغیرہ خرید کر لاتی ہیں۔ گاؤں کے چھوٹے سے بازار سے جلیبیاں اور پکوڑے بھی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ گاؤں کی پرسکون زندگی کے بھی عجیب رنگ ہیں۔ گرمیوں کی دوپہر میں بعض لوگ گاؤں میں موجود بڑے سے برگد کے درخت کے نیچے بے تکلفی سے بستر ڈال کر سو جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ وہیں پر کھانا منگوا لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ بھی کرتے ہیں۔ کوئی بھی تہوار ہو، نوجوان بھنگڑے ڈالتے ہوئے میدانوں میں نکل جاتے ہیں، خوب ہنستے اور انجوائے کرتے ہیں۔ وہ اپنے اپنے ڈھول کی تھاپ پر رقص بھی کرتے ہیں اور خوب ہنسی خوشی وقت گزارتے ہیں۔ گویا ان کے مابین ڈھول پیٹنے کا کوئی مقابلہ ہو رہا ہو۔ عید اور شب بارات کے موقع پر گاؤں کی گلیوں اور گھروں میں خوب چراغاں کیا جاتا ہے، جس میں گاؤں کی عورتیں اور مرد جی بھر کر حصہ لیتے ہیں۔ ہر طرف رونق اور چہل پہل کا سماں بندھ جاتا ہے۔ گاؤں کو خوب روشن کرنا باپ دادا کے وقتوں سے چلی آئی روایت کا حصہ ہے۔ بچے بھی ان روشنیوں سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جگہ جگہ روشنیوں کے یہ مناظر بڑا قابل دید نظارہ پیش کرتے ہیں۔ اسی سکھ سکون کے باعث پورا گاؤں امن کا گہوارہ ہے۔
اور ایک جنت کا نمونہ پیش کر رہا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب گاؤں کے چوکیدار لٹیرے نہیں محافظ تھے۔ اللہ پاک ہر گاؤں کو اسی طرح شاد آباد رکھے اور پورا پاکستان امن سکون کا گہوارہ بن جائے، جو اپنی مثال آپ ہو۔ آمین رب العالمین۔